السلام علیکم، ڈی ایم نیوز اردو کے ساتھ میں ہوں رابعہ خان۔ سب سے پہلے جانیے ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنے اہم خطاب سے پہلے چاند کے گرد روانہ ہونے والے مشن کے عملے اور خلائی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے ایک عظیم قومی کامیابی قرار دیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب فلوریڈا سے ایک طاقتور راکٹ کامیابی کے ساتھ فضا میں بلند ہوا اور اپنے ساتھ چاند خلابازوں کو ایک تاریخی سفر پر لے گیا۔ اس مشن کو اس دہائی میں دوبارہ انسان کو چاند کی سطح تک پہنچانے کی تیاری کا اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ روسی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی افواج نے یوکرین کے مشرقی علاقے لوہانسک پر مکمل کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ تاہم یوکرینی حکام نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خطے کے بعض حصے اب بھی ان کے زیر اثر ہیں اور لڑائی بدستور جاری ہے۔ تازہ معلومات کے مطابق روسی فوج نے یہ موقف اختیار کیا کہ اس کے مغربی فوجی گروہ نے لوہانسک کی مکمل نام نہاد آزادی حاصل کر لی ہے، مگر یوکرینی فوجی ترجمان نے کہا کہ روسی اعلان زمینی حقیقت کی مکمل عکاسی نہیں کرتا اور چند اہم مقامات پر یوکرینی مزاحمت اب بھی برقرار ہے۔ اسرائیل کے وسطی علاقے میں واقع بنی براق کے ایک رہائشی محلے میں میزائل حملے کے بعد زیر زمین پانی کی بڑی لائن پھٹ گئی، جس کے نتیجے میں سڑکوں پر پانی بھر گیا اور علاقے میں خوف، بے یقینی اور ہنگامی کیفیت پیدا ہو گئی۔ دستیاب تصویری شواہد اور بین الاقوامی خبر رساں اداروں کی جانچ کے مطابق یہ واقعہ 2 اپریل کی ابتدائی ساعتوں میں پیش آیا، جب اسرائیل کے مختلف حصوں میں خطرے کے سائرن بجے اور فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے متعلق اپنے اہم خطاب سے پہلے چاند کے گرد روانہ ہونے والے مشن کے عملی اور خلائی ادارے کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسے ایک عظیم قومی کامیابی قرار دیا۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب فلوریڈا سے ایک طاقتور راکٹ کامیابی کے ساتھ فضا میں بلند ہوا اور اپنے ساتھ چاند خلابازوں کو ایک تاریخی سفر پر لے گیا۔ اس مشن کو اس دہائی میں دوبارہ انسان کو چاند کی سطح تک پہنچانے کی تیاری کا اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ روانگی کے مناظر نہایت شاندار تھے جب غروب آفتاب سے کچھ پہلے راکٹ نے زوردار گرج کے ساتھ زمین چھوڑ دی اور فضا میں سفید دھوئے کا بلند ستون دکھائی دیا۔ مشن میں 3 امریکی اور 1 کینیڈین خلاباز شامل ہیں، جو تقریباً 10 روزہ سفر کے دوران چاند کے گرد چکر لگا کر واپس زمین پر آئیں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ صرف ایک معمول کا خلائی سفر نہیں، بلکہ انسان کی مستقبل کی قمری مہمات کے لیے ایک بنیادی آزمائش ہے، کیونکہ اس کے ذریعے نہ صرف خلائی پرواز کے نظام بلکہ عملے کی برداشت، رابطے، نیویگیشن اور دور دراز خلائی ماحول میں طویل سفر کی صلاحیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا۔ بتایا گیا ہے کہ یہ مشن انسانوں کو زمین سے اس سے بھی زیادہ دور لے جائے گا جتنا وہ پہلے کبھی نہیں گئے۔ اس اعتبار سے یہ تاریخی اہمیت رکھتا ہے اور خلائی تحقیق کے ایک نئے باب کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس مشن میں شامل خلابازوں میں تجربہ کار افراد بھی موجود ہیں اور ایک خاتون خلاباز بھی ٹیم کا حصہ ہیں، جسے نمائندگی اور پیشہ ورانہ تیاری دونوں پہلوؤں سے اہم سمجھا جا رہا ہے۔ اسی طرح کینیڈا کے خلاباز کی شمولیت اس امر کی علامت ہے کہ یہ سفر صرف ایک ملک کا منصوبہ نہیں بلکہ بین الاقوامی تعاون کی بھی ایک نمایاں مثال ہے۔ ٹرمپ نے اپنے پیغام میں عملے کو بہادر قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کامیابی امریکی عزم، سائنسی قوت اور قومی اعتماد کی علامت ہے۔ دوسری جانب خلائی حلقے اس لانچ کو مستقبل کی بڑی قمری واپسی کے لیے فیصلہ کن قدم قرار دے رہے ہیں۔ اگر یہ سفر کامیابی کے ساتھ مکمل ہوتا ہے تو آنے والے برسوں میں انسان کو دوبارہ چاند کی سطح پر اتارنے کی تیاری مزید مضبوط ہو جائے گی۔ مجموعی طور پر یہ روانگی سائنس، ٹیکنالوجی، قومی وقار اور بین الاقوامی اشتراک کے ایسے امتزاج کی صورت میں سامنے آئی ہے جس نے دنیا بھر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی ہے اور ایک بار پھر انسان کے خلائی خواب کو نئی توانائی دے دی ہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی ایم نیوز اردو۔